أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أولئك الذين آتيناهم الكتاب والحكم والنبوة فإن يكفر بها هؤلاء فقد وكلنا بها قوما ليسوا بها بكافرين. أولئك الذين هداهم الله فبهداه مقتدي. قل لا أسألكم عليه أجرا إن هو إلا ذكرى للعالمين. آمنت بالله صدق الله العظيم. میرے انتہائی واجب الاحترام قابل صد احترام بزرگوں بھائی اور نوجوان ساتھیوں، آج کے درس میں قرآن مجید کتاب حکمت کی سورہ نمبر 6 سورۃ الانعام کی 2 آیات مبارکہ، آیہ نمبر 89 اور 90، 99 اور 90 یہ شامل ہیں۔ گزشتہ درس میں شامل آیات مبارکہ میں اللہ جل شانہ عما والہ نے اپنے پیاروں کا اور اپنے چنیدہ لوگوں کا یعنی اپنے انبیاء اور رسول کا تذکرہ فرمایا۔ تقریباً 18 کے قریب انبیاء کرام علیہ السلام کے ایک ہی جگہ پر نام لیے، گویا کہ اشارہ اس طرف فرما دیا کہ یہ سارے کے سارے دراصل ایک ہی مشن، ایک ہی موقف لے کر کے آئے، سب کی دعوت ایک ہی تھی، اور ان کی دعوت کا جو مرکزی نقطہ تھا وہ لا الہ الا اللہ تھا، کہ مخلوق کو خالق کی طرف لے کر کے آنا، مخلوق کو خالق کی پہچان کروانا، مملوک کو مالک حقیقی اور رب حقیقی کا شناسہ بنانا، یہ ان کا بنیادی مقصد تھا۔ سابقہ انبیاء کا تذکرہ قرآن مجید میں جب ہوتا ہے، خاص طور پر جب اکٹھا ہوتا ہے یا ایون جب الگ الگ بھی ہو، تو اس کے 2 بڑے مقاصد ہوتے ہیں۔ ایک مقصد تو یہ ہوتا ہے کہ اس امت محمدیہ علیہ السلام کے وہ لوگ جو تا قیامت آتے رہیں گے اور جن کے دلوں کے اندر دین اسلام کی حقانیت پیوست ہے، جم چکی ہے، مضبوطی کے ساتھ وہ ایمان پر قائم ہے، اور وہ یہ چاہتے ہیں کہ آقا کریم سید المرسلین حضور پاک علیہ السلام کا ہر ایک امتی جو ہے وہ اس دعوت کے اوپر کھڑا ہو جائے، تو ایسے جو لوگ ہیں ان کے دلوں کو مضبوط کرنا، ان کو حوصلہ اور تسلی دینا، ایک یہ بہت بڑا مقصد ہوتا ہے سابقہ انبیاء کے تذکرے میں۔ دوسرا مقصد اللہ رب العزت کا اپنے لاڈلے حبیب سید المرسلین حضور پاک علیہ السلام کے لیے تسلی کا سامان پیدا کرنا ہوتا ہے کہ آپ کے بھائی اور سابقہ انبیاء اور رسول وہ سب کے سب بھی ان سب حالات سے گزرے ہیں، تو اس لیے یہ کام آسان نہیں۔ اب جو ہے وہ ان آیات کے اندر حضور پاک علیہ السلام کے لیے وہی تسلی کا سامان جو ہے وہ پیدا کیا جا رہا ہے، اور سابقہ انبیاء کو کیا چیز عطا کی گئی وہی چیزیں حضور پاک علیہ السلام کو بھی عطا کی گئی ہیں۔ فرمایا کہ وہ کون کون سی چیزیں ہیں؟ اولئک الذین آتیناہم الکتاب والحکم والنبوۃ، کہ فرمایا کہ یہ سب وہ ہستیاں ہیں آتیناہم الکتاب، کہ جن کو ہم نے عطا کی 3 چیزیں۔ نمبر 1 کتاب، نمبر 2 والحکم اور حکم، اور نمبر 3 والنبوہ اور نبوت۔ یہ 3 چیزیں ہم نے سب انبیاء کو عطا کی، کتاب، حکم اور نبوت۔ کتاب سے مراد منزل من اللہ، جو اللہ کا کلام، اللہ کی کتاب، جو ایک ڈاکومنٹ کی فارم میں یا خدائی ہدایت نامہ ہم جس کو کہہ سکتے ہیں، وہ جو اللہ رب العزت اپنے چنیدہ لوگوں کے حوالے کرتے ہیں اس کو کتاب کہتے ہیں۔ کتاب بمعنی مکتوب کے ہے، یعنی لکھی ہوئی چیز، تحریر کردہ چیز، کوئی صحیفہ کی شکل ہو سکتی ہے یا مکمل کتاب کی شکل ہو سکتی ہے۔ دوسرے نمبر پر ہے الحکم۔ الحکم سے مراد یہ ہے کہ اللہ رب العزت کی جو کتاب ہے، اللہ کا جو کلام ہے، اس کا صحیح فہم، اس کی ٹرو انڈرسٹینڈنگ، اس پر عمل کرنے کا طریقہ کار،
یعنی جو شریعہ لا ہے اس کی SOPs، اس کا طریقہ کار، اور اس ہدایت کو عملی زندگی میں نافذ کرنے کے لیے جو چیزیں درکار ہوتی ہیں وہ ساری صورتیں، اور اسی طرح سے جو قوموں کے درمیان یا اپنی قوم کے درمیان جو مختلف جو تنازعات ہیں، جو ڈسپیوٹس ہیں، جھگڑے ہیں، مقدمات ہیں، ان کو حل کرنے کی جو صحیح طاقت ہے، جو ویژن ہے، وہ اللہ رب العزت اپنے انبیاء کو عطا فرماتے ہیں۔ اس لیے کسی بھی زمانے کے جتنے بھی لوگ، چاہے وہ جتنے مرضی انٹلیکچوئل، اللہ رب العزت نے صورتحال ایسی رکھی کہ اپنے ذاتی معاملات تک بھی وہ انبیاء کے محتاج ہوتے تھے کہ آپ آئیں اور ہمارے درمیان فیصلہ کریں۔ آقا کریم سید المرسلین حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت آپ کے سامنے، کہ کافر تھے، اپنی امانتیں حضور کے پاس رکھوا، کافر تھے، ان کے مقدمات، ان کے جھگڑوں کے فیصلے حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاتھوں ہو رہے ہیں۔ خانہ کعبہ کی انہوں نے تعمیر کی ہے، حجر اسود کو اٹھا کر کے سائڈ پہ رکھا ہے، اب دوبارہ سے حجر اسود کو اپنی اصل جگہ پہ پلیس کرنے، ان کے درمیان جھگڑا ہو گیا۔ سب قبیلوں نے کہا کہ بھئی یہ خوش قسمتی تو ہماری ہوگی، ہم اٹھا کر کے اس کو رکھیں گے تاکہ ہم ہماری نسلیں فخر کریں کہ یہ حجر اسود ہمارا رکھا ہوا ہے۔ تو قریب تھا کہ وہ تلواریں نکل آئیں، اور ایک دن وہ سارے کے سارے لوگ جو ہے وہ ایک بڑے بڑے پیالے کے اندر نا اپنا اپنا خون لے کر کے آ گئے، خون نکال کر، گویا کہ سمبولکلی وہ اپنے مخالفین کو یہ بتانا چاہ رہے تھے کہ قتل و قتال ہوگا یہاں پر، لیکن یہ ہم ہی رکھیں گے، حجر اسود والی سعادت ہماری ہوگی۔ دفعتاً آقا کریم سید المرسلین حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے چہرہ انور پر نظر پڑی کہ اللہ رب العزت نے ان کو وہاں پر اسی وقت بھیج دیا، اور جیسے ہی آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو خانہ کعبہ کی اندر آتے ہوئے دیکھا سب لوگوں نے، تو اونچی اونچی آواز سے بولنے پڑے، صدیق، ھذا صادق، ھذا امین، یہ سچے ہیں، یہ امانت دار ہیں، ان کے ہاتھوں سے ہمارا فیصلہ ہوگا۔ گویا کہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو وہ اپنے نجات دہندہ کے طور پر دیکھ رہے تھے کہ چند لمحوں میں اگر یہ شخصیت ادھر نہ تشریف لے کر کے آتی تو پتہ نہیں یہاں پر کیا سے کیا ہوتا ہے، کتنے بچے یتیم ہوتے، کتنی عورتیں بیوہ ہوتی، اور پھر صرف وہی لوگ نہیں بلکہ ان کے یہاں تو نسلوں در نسلوں لڑائی چلتی تھی، 40 سال تک لڑائی چلتی تھی، کہیں پانی پینے پلانے پہ جھگڑا، کہیں گھوڑا آگے بڑھانے پہ جھگڑا، لڑائی شروع ہے۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو انہوں نے دیکھا تو ساتھ ہی ان کو لگ گیا کہ یہ سفیر امن آ گئے ہیں۔ تو اللہ رب العزت اپنے انبیاء کو یہ والی صفت سے خصوصی طور پر نوازتے ہیں، حکم کی کہ وہ حکم بننے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ تیسری چیز فرمایا نبوت۔ نبوت سے مراد ہے کہ ہدایت الہی جو اللہ کی طرف سے جو کلام ملا ہے، اب اس کے ذریعے سے لوگوں کی رہنمائی کرنے کے لیے جو عملی جد و جہد درکار ہے اس کو نبوت کہتے ہیں، کہ یہ اللہ رب العزت اپنے انبیاء کو ایک خاص ان کے اندر یہ صفت ڈال کر کے دیتے ہیں کہ وہ ہر طرح کے حالات میں اپنے موقف کے اوپر، اپنے مشن کے اوپر قائم رہتے ہیں۔ بعض حضرات نے یہاں پہ نبوت سے مراد حکمت کا اعلیٰ درجہ مراد لی کہ جس میں فرمایا وَمَن یُؤْتَ الْحِکْمَةَ فَقَدْ أُوتِیَ خَیْرًا کَثِیرًا، کہ جس کو حکمت عطا کی گئی تو اس کو خیر کثیر عطا کر دی۔ اللہ کے انبیاء کے اندر یہ صفت حکمت کی کامل درجے میں ہوتی ہے، جو ان کے ماننے والے ہوتے ہیں، متبعین ہوتے ہیں، جو علوم نبویہ اور شرعی علوم سے واقفیت رکھتے ہیں، ان کو بھی اللہ رب العزت کچھ نہ کچھ جو ہے وہ حکمت کا ذرہ ضرور نصیب فرماتے ہیں۔ کہ ظاہر ہے کہ خالی علم کافی نہیں ہوتا، بلکہ اس کے لیے حلم اور حکمت کی بھی ضرورت ہوتی ہے، تب علم صحیح معنی میں جو ہے وہ نفع بخش ہوتا ہے انسانیت کے لیے۔ فرمایا یہ تین چیزیں جو ہیں یہ ہم نے عطا کی ان سب کو۔ فَإِن يَكْفُرْ بِهَا هَؤُلَاءِ، محبوب اگر یہ لوگ اس کا انکار کر رہے ہیں نا، ہاں سے مراد جو ہے وہ توحید بھی ہے، اللہ کی توحید بھی ہے، ہاں سے مراد نبوت بھی ہے۔ فرمایا کہ اگر یہ لوگ انکار کر رہے ہیں فقط وکلنا بها قوما لیسوا بها بکافرین، تو ہم اس کو حوالے کر رہے ہیں، ہم اس کا وکیل بنا رہے ہیں قوما، ایسی قوم کو، ایسے لوگوں کو، لیسوا بها بکافرین، جو اس کے منکر نہیں، جو اس کے منکر نہیں ہیں۔ اب وہ کون لوگ ہیں کہ جن کے اللہ رب العزت یہ شریعت، یہ کتاب، یہ ہدایت حوالے کر رہے ہیں، جو منکر نہیں ہیں؟ مفسرین اکرام رحمہ اللہ فرماتے ہیں، صاحب کشاف نے خاص طور پر یہ لکھا ہے، ہم اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم ومن تبعہم، کہ یہاں سے مراد حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ اکرام ہیں کہ جنہوں نے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا استقبال کیا،
جنہوں نے حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی لائی ہوئی شریعت کا اتباع کیا، دونوں ہاتھوں سے اس کو لیا، وَتَمَسَّكُوا عَلَيْهَا بِالنَّوَاجِذِ، اور انہوں نے اپنے دانتوں سے مضبوط اس کو تھاما، یعنی چاہے پھر اس کے لیے ان کو اپنا مال، جان، آبرو، قوم، قبیلہ سارا کچھ کمپرومائز کرنا پڑا، تو وہ ہر چیز کو سہ گئے، ہر تکلیف کو انہوں نے جو ہے وہ برداشت کیا، لیکن یہ ہے کہ انہوں نے حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے دامن کو اور دعوت توحید کو ترک نہیں کیا اور اس سے دستبردار نہیں ہوئے۔ صاحب کبیر یہ فرماتے ہیں کہ لیسوا بہا بکافرین، وہ لوگ جو حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی شریعت کا جنہوں نے انکار نہیں کیا، یہاں سے مراد ہم اہل المدینہ تھی، اہل مدینہ مراد ہے کہ مکہ المکرمہ کے اندر 12-13 سال کی جو جد و جہد ہے، جو سعی ہے، اس کا حاصل یہ ہے کہ 100-125 کے قریب لوگ ہیں جنہوں نے ایمان قبول کیے، تقریباً اتنے لوگ ہیں۔ لیکن جیسے ہی آقا کریم سید المرسلین حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے قدم مبارک یثرب میں پڑتے ہیں تو وہ مدینہ بن جاتے ہیں، وہاں کا بچہ بچہ، ہر مرد و عورت حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا مطیع اور فرمانبردار بن جاتے ہیں، اور آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی آنکھوں کی ٹھنڈک بن جاتی ہے۔ فرمایا لہٰذا اب ہم ان لوگوں نے چونکہ انکار کیے، فَإِن يَكْفُرْ بِهَا هَؤُلَاءِ، ان کے کفر سے آپ کو کوئی غرض نہیں، آپ کو کوئی نقصان نہیں پہنچنے، اب بے فکر ہیں، فقط وکلنا بها، اب ہم اس شریعت کا وکیل بنا رہے ہیں ایسے لوگوں کو جو اس کا انکار کبھی نہیں کریں۔ تو مدینہ میں اقرار ہی اقرار تھا، ہر ایک جو ہے وہ ماننے والا تھا، اور بعض نے اس کے ساتھ فرمایا ہم المہاجرون والانصار، اس کے سے مراد جو ہے وہ مہاجرین بھی ہیں، اس سے مراد جو ہے وہ انصار بھی ہیں۔ اولئک الذین ھدی اللہ فبہداہ مقتدی، فرمایا کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ اللہ نے ان کو ہدایت دی، فبہداہ مقتدی، بس آپ جو ہیں وہ ان کی ہدایت کی اتباع کریں، یعنی جو ان کو اللہ رب العزت نے جو عطا کیا، جو علم عطا کیا، جو حلم عطا کیا، اللہ رب العزت نے جو نعمتیں ان کو عطا کر دی، تو آپ ان کی اتباع کریں۔ مفسرین اکرام رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ سابقہ انبیاء کو یا سابقہ شریعتوں میں ایسی کون سی چیزیں تھیں کہ جن کی اتباع اور اقتداء کرنے کا یہاں پر جو ہے وہ حکم دیا جا رہا ہے۔ نمبر ایک تو وہ عقائد ہیں جو کہ سب انبیاء میں، سب شریعتوں میں متفق چلے آتے ہیں، ظاہر ہے کہ وہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی شریعت میں برقرار رہیں گے۔ عقیدہ توحید ہے، بت پرستی اور شرک سے بیزاری ہے، اور غیر اللہ کو کے سامنے جھکنے سے انکار کرنا ہے، یہ ساری کی ساری چیزیں وہ ہیں کہ جو کہ شریعت محمدی علیہ الصلوۃ والسلام کے اندر بے عین ہی وہی رہی، گویا کہ جناب آدم سے لے کر کے حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے آخری امتی تک جو ایمان ہے اس کی بنیاد ایک جیسی ہے، اللہ پر ایمان لے کر کے آنا ہے، فرشتوں پر ایمان لے کر کے آنا ہے، اللہ کی طرف سے جو نازل کرتا ہے اس پر ایمان لے کر کے آنا ہے، سب انبیاء پر ایمان لے کر کے آنا ہے، موت اور موت کے بعد والے معاملات کے اوپر ایمان، سب کے لیے ایک جیسی ریکوائرمنٹ۔ دوسری چیز ہے شرعی لا، قانون، یہ جو فزیکل لاز ہیں ان کے اندر کئی ساری ایسی چیزیں موجود ہیں جو سابقہ شریعتوں کی حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی شریعت میں برقرار رکھی گئی ہیں۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام پر جب تک کوئی حکم تازہ نازل نہیں ہوتا تھا تب تک حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام جو سابقہ ادیان ہے، شریعت موسوی اور شریعت عیسوی کے مطابق فیصلہ فرماتے ہیں۔ اگر بعد میں قرآن مجید کے اندر اس کی کوئی موڈیفیکیشن نازل ہو یا اس کی بیانی تصدیق نازل ہو جائے تو ٹھیک ہے، ولن کو ادروائز جیسے سابقہ شریعتوں میں چلا آ رہا ہے اس کو ویسے ہی نافذ کر دیا جاتا ہے۔ ظاہر طور پر قصاص کا قانون ہے کہ یا تو قتل کے بدلے قتل ہے، اور یا پھر اس کی جگہ پہ بلڈ منی ہے، یا پھر کلن معافی ہے، مقتول کے ورثہ مکمل معاف کر دے مکمل معاف ہے، اگر وہ دیت پر بلڈ منی پر راضی ہو جائیں تو بلڈ منی پر۔ تو شریعت محمدیہ نے یہ سابقہ قانون کو اس میں برقرار رکھا کہ ٹھیک ہے ایسے ہی کریں، اس کو اتھینٹیکیٹ کر دیا، کتب علیکم القصاص فی القتلى، لوگوں یاد رکھو کہ مقتولین کے بارے میں قصاص تم پر فرض کر دیا گیا، انٹی انلیس کے وہ معاف کرتے ہیں یا بلڈ منی پر راضی ہو جائیں، یہ سابقہ شریعت کا حکم ہے۔ اسی طرح سے سابقہ شریعت کے اندر جو رجم ہے یہ سابقہ شریعت سے چلا رہا ہے، رجم کہتے ہیں اسٹوننگ ٹو ڈیتھ۔ اگر کوئی شادی شدہ مرد، شادی شدہ عورت زنا کے مرتکب ہوتے تو ان کی سزا جو ہے وہ رجم ہے، یعنی سنسار ہے، اسٹوننگ ٹو ڈیتھ ہے ان کی سزا۔ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس یہودیوں نے ایک مقدمہ بھیجا غالباً خیبر سے،
سواری کے اوپر سوار کر کے کچھ سیکورٹی گارڈز بھیجے، ایک جوڑے کو اس کے اوپر بٹھا کر کے بھیجا کہ بھئی یہ لوگ ہیں جو زنا کے مرتکب ہوئے ہیں، حالانکہ یہ شادی شدہ تھے، محسن تھے، قلعہ بند تھے، تو انہوں نے ان حدود کو وائلیٹ کیا، ان کی کیا سزا ہے؟ اصل میں وہ چونکہ کرپٹ لوگ تھے، ان کو پتہ تھا کہ اگر ہم یہ سزا سنائیں گے تو لوگ ہمیں بخشیں گے نہیں، پوچھیں گے نہیں، ہمارے چندے نذرانے بند ہو جائیں گے، انہی مالداروں کو خوش کر کے تو ہمارا کام دھندا چلتا ہے، ہمارا پیٹ پلتا ہے۔ اگر ہم نے ایسی سزا دے دی ان کو تو لوگ کہیں گے یہ دیکھو کیسی سزائیں ہیں، تو وہ لوگ اپنے اوپر کچھ لینا نہیں چاہتے تھے۔ جب انسان کرپٹ ہو جاتا ہے نا تو وہ بزدل ہو جاتا ہے، جب بھی انسان کرپٹ امورل ہو جائے، ان ایتھیکل ہو جائے تو وہ بزدل ہوتے، کوئی حق کی بات نہیں کر سکتا۔ حضور کی طرف بھیج دیا کہ ہماری طرف جو طوفان آئے گا وہ انہی کی طرف آئے گا، ایسا نہیں کہ وہ حضور کے ساتھ خیر خواہی کا معاملہ کر رہے تھے اپنی طرف سے۔ حضور پاک علیہ السلام نے ان سے پوچھا کہ تمہارا بڑا عالم کون ہے؟ اس کو بلایا اپنے سامنے اور پڑھ کتاب اپنی کھول۔ اب وہ کیا کر رہے ہیں؟ وہ اس کے اوپر ہاتھ رکھ رہے ہیں جہاں پر رجم کا حکم ہے۔ حضور کے پاس ایکس جیو اسکالر بیٹھے ہوئے تھے جنہوں نے اب اسلام قبول کر دیا، مطلب بن سلام رضی اللہ تعالیٰ۔ انہوں نے کہا کہ ظالم ہاتھ اٹھا، جہاں پہ تو نے ہاتھ رکھا ہو نا وہیں پر تو یہ حکم موجود ہے۔ حضور نے فرمایا کہ میں تمہارا فیصلہ تمہاری کتاب کے مطابق ہی کر رہا ہوں، سنسار کر دو ان کو۔ اب کیا ہو گیا کہ سابقہ جو حکم تھا حضور پاک علیہ السلام نے اس کو برقرار رکھا، اس لیے یہ جو حدیث ہے الشیخ والشیخۃ اذا زنیا فرجموہما نکالا من اللہ، حدیث سے یہ الفاظ ثابت ہیں۔ یہ آیا منسوخ التلاوہ ہے، یعنی قرآن مجید کا یہ جو کرنٹ ورژن ہے اس کا یہ حصہ نہیں ہے کہ بوڑھا مرد بوڑھی عورت یا شادی شدہ مرد اور شادی شدہ عورت جب زنا کے مرتکب ہوں فرجموہما ان کو رجم کر دیں، لیکن باقی الحکم ہے، یعنی اس کا حکم باقی ہے، قرآن مجید کی آیات کا اب یہ حصہ نہیں ہے، یعنی سابقہ حکم کو برقرار رکھا گیا۔ اسی طرح قصاص کا جو حکم ہے کہ اعضاء کے بدلے میں اعضاء ہیں، ہم نے ان کے بارے میں فیصلہ کر دیا، ان النفس بالنفس والعین بالعین، آنکھ کے بدلے میں آنکھ، ناک کے بدلے میں ناک، کان کے بدلے میں کان، والجروح قصاص، دیگر جو زخم ہے اس کے بدلہ ویسے ہی لیا جائے گا۔ یہ بھی جو ہے وہ سابقہ شریعتوں سے جو ہے وہ چلا آ رہا تھا، اس کو جو ہے حضور پاک علیہ السلام نے اس کو برقرار رکھے۔ مسلم شریف کے اندر جو ہے یہ چیزیں موجود ہیں، سورہ مائدہ کے آیت نمبر 45 کے اندر جو ہے وہ یہی مثالیں موجود ہیں۔ تو سابقہ شریعتوں کے حکم کے بارے میں فرمایا گیا فَبِهُدَاهُمْ مُقْتَدٍ، آپ بھی ان کی اقتداء کرتے رہیں۔ قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا، ہوتا کیا ہے کہ جب انسانوں کو آپ اس طرح سے سرو کرتے ہیں، ہیلپ آؤٹ کرتے ہیں، تو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ پتہ نہیں اس کو کوئی شہرت چاہیے، کوئی مال چاہیے، اس کو ہم سے چاہیے کیا، کیوں ہمارے پیچھے پڑا۔ انسان دنیا میں جب بھی کسی کے گھر پہ جاتا ہے نا، دروازہ کھٹکھٹاتا ہے تو وہ شک میں پڑتا ہے کہ اس کو یا تو ووٹ چاہیے یا پھر نوٹ چاہیے، ایسے نہیں بندہ جو ہے نا وہ ہمارے دروازے پہ آتا ہے۔ جب اس کو پتہ چلتا ہے کہ یہ تو کہہ رہے کہ یار اللہ کی طرف آ جاؤ، اپنا مقصد حقیقی پہچان لو، تمہیں کیوں پیدا کی ہے اس کی طرف آ جاؤ، تو اب یکدم سے یہ چیز اس کو سٹرائک کر دی کہ یار یہ اس مقصد کے لیے آ گیا۔ فرمایا کہ یہ انبیاء کی سنت ہے، لوگوں کی ہدایت کے لیے آپ کام کرتے ہیں، اپنا مال جان صرف کرتے ہیں، اور ساتھ میں یہ کہو لا اسألکم علیہ اجرا، لوگوں میں اس سے تم سے کسی اجر کا سوال نہیں کرتا، مجھے کچھ بدلے میں نہیں چاہیے، مجھے خیر خواہی، صرف خیر خواہی کا جذبہ تمہاری طرف کھینچ لایا۔ ان هو الا ذکر للعالمین، فرمایا نہیں ہے یہ کلام مگر نصیحت سب جہان والوں کے لیے۔ رب العزت سمجھ نصیب۔